اب میرے جو سوال ہیں، اب ایک آخری خالی شادی کے سلسلے میں میری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی کتنی بیویاں تھیں، ان کے نام بتائیں، ان کے اولادوں کے اور ان کی تعداد بتائیں، انہوں نے بھی مطاع کیے تھے کیا؟ منتہی الاعمال میں مراجعہ کریں، منتہی الاعمال میں مراجعہ کریں۔ اب میرا ایک بہت اہم سوال ہے، جی اب آپ اس کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے، جواب دینا پڑے گا۔ کیا شیعان علی کی نسل میں اسلام دشمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن قیصر و کسریٰ کا خون بھی شامل تھا کیا؟ یہ بہت میرا امپورٹنٹ سوال ہے، آپ بھاگنا نہیں اس سے۔ یا آپ کے پاس 1.5 پیسے کے جو حرام خور وہ آتے نا سنی علماء، میں سنی نہیں ہوں، جی دیکھیں ہمارے ہاں حدیث، گالی نہیں کہ یہ گالی نہیں ہے، حرام خور کو حرام خوری بولیں گے، کیا بولیں گے؟ گالی کیسے ہوتی ہو؟ جی فاروقی صاحب دیکھیں، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ولا تزر وازرۃ وزر اخرى۔ قرآن مجید کی آیت شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کے بطن سے مومن کو نکالتا ہے، مومن کے رحم سے کافر کو نکالتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت نوح علیہ السلام خود مومن ہے، نبی ہیں، جنت کے سردار ہیں، ان کا بیٹا کافر ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے اپنے کتاب، آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، جو آپ سمجھ، ہمارا عقیدہ نہیں، آپ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے۔ آپ کا خود اپنے کتاب بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین، بات نہ کاٹیں، خود کہتے ہیں کہ والدین ماجدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کافر مشرک تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ابھی جہنم میں، یہ آپ کے مسلم کے احادیث ہیں، بخاری کے حدیث ہے کہ ان کے والد صاحب ابھی جہنم میں، نستجیر باللہ۔ اب کسریٰ اگر خود کافر تھا، اس کی بیٹی اگر بعد میں مسلمان ہوئی ہے، شیعہ ہوئی ہے، تو الاسلام یجب ما قبلہ، مسلمان ہونے کے بعد ما قبل کے سارے عیوب پاک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ مسلمان بنی ہے، اس کی شادی ہوئی حضرت امام حسین علیہ السلام سے، کسریٰ کی بیٹی سی کی بیٹی کی، اس سے کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر کوئی خاتون مؤمنہ ہے، اس کے اجداد میں کوئی کافر گزرے ہیں، اس سے کوئی عیب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کافر کے صلب سے مومن کو دنیا میں پیدا کر لیتا ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ ٹھیک، حالانکہ آپ کا اپنا عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر تھے، وہ تو کوئی عیب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ، وہ جہنم میں، نستجیر باللہ۔ حضرت عبداللہ جہنم میں، نستجیر باللہ، یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ پھر یہ تہمت لگا شیعوں پر کہ آپ کے امام کی والدہ وہ کسریٰ کی کیسی، کہ وہ بیٹی ہے، کسریٰ کی بیٹی ہے تو مسلمان ہوئی ہے نا، شیعہ ہوئی ہے، کلمہ پڑھی ہے، پھر شادی ہوئی امام حسین علیہ السلام سے۔ یہ مزید پوچھیں۔ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ کا خون کن ماں باپ کا تھا؟ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ تو ان کے والد تھے، ان کی امی جان کا نام کیا تھا؟ ان کی والدہ گرامی جناب شہربانو سلام اللہ علیہ ہیں۔ وہ یہ ان کا سارے سوال فراڈ کے ہیں بھائی، یہ آدمی اس عمر میں یہ ان سوالوں کے جواب سے کوئی شیعہ نہیں بنتا۔ چلیے آپ کو پریشانی ہو رہی، آپ دیکھیں فاروقی صاحب، آپ لوگوں کا سب کچھ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، مذہب فراڈ، اہل سنت کا نام آپ نے فراڈ پہ رکھا اپنے آپ پر، آپ کے خلافت فراڈ، آپ کا نماز فراڈ، آپ کا وضو فراڈ، آپ کی سنت بخاری مسلم آپ کا فراڈ، سب کچھ فراڈ۔ ادھر اس عمر میں آئے پھر ادھر سوال بھی فراڈ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کوئی سمجھتا نہیں ہے۔ جی جناب، یہ میوٹ ہے بھائی، اس کو بابا جی کو جانے دیں بھائی، یہ آدمی اس کا سوال جو ہے نا، اس کا سوال جو ہے نا، یہ آپ نے فراڈ کیا ہمارے ساتھ، یہ سوالوں کے جواب دے تو میں شیعہ ہو جاؤں، اس کا شیعہ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ میں نے شروع سے کہا تھا نا کہ ہم پہ کوئی احسان نہیں کریں گے، آپ کو تشیع ہمیں چاہیے نہیں، آپ جیسے اگر شیعہ نہ بھی بنے نا، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ کو حکومت سونپی تو ان کی عمر کیا تھی اور مجبوری کیا تھی؟ حضرت امام حسن علیہ السلام ان کی مجبوری وہی تھی، اب سن لینا، ان کی مجبوری یہ تھی کہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ قلم کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں وصیت لکھا دوں، تو صحابہ کرام آپ کے عمر صاحب نے گالی دیا تھا سامنے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی کی مجبوری تھی کہ امت نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کیا، وصیت نہیں لکھانے دیا، خلیفہ تعین نہیں کرنے دیا، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کے شہید کیا گیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ حملہ کیا گیا،
خلافت و امامت پہ انہوں نے لوگ ناجائز قبضہ کیا ہے، ناجائز حکومت بنا دی ہے، ان کی مجبوری وہی تھی. سمجھ میں آئے نا بات؟ اب ایک سوال اور اہم سوال ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اس وقت کیا عمر تھی جب انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے معاویہ کو جو ہے حکومت سونپی؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ خاموش کیوں تھے اپنے بڑے بھائی کے فیصلے پر؟ ہاں، کیونکہ دونوں ایک ہیں، دونوں معصوم ہیں، کیونکہ ان کے بڑے بھائی کا ہر فیصلہ صحیح ہے. ان کے بڑے بھائی کا ہر فیصلہ صحیح ہے. دیکھیں مثلا آپ پوچھیں نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ کیا حدیبیہ کے مقام پر، تو امام علی علیہ السلام کیوں خاموش ہیں؟ کیونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تسلیم ہے، وہ اطاعت کرتے ہیں. امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے امام ہیں، ان کے درمیان کوئی اختلاف نظر نہیں ہے. وہ آپ ہے نا، ابو بکر عمر کا جھگڑا ہوتا تھا آپس میں، یہ معصومین کے درمیان جھگڑا نہیں ہوا کرتا. ہاں، کافر عمر نے اما فاطمہ پر جب دروازہ گرایا جس کی وجہ سے محسن رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، تو ذرا تفصیل بتائیں. خدا حافظ آپ کا. دیکھیں یہ باتیں جو ہے نا، یہ باتیں ہمارے لیے سخت ہیں، یہ آسان نہیں ہے کہ تفصیل ان کا آپ جیسے شکل جو بالکل کیا عرض کروں گی، میں بھی بتاتا ہوں آپ کی. وہ ایک مدینے میں ایک یہودی تھا نا، اس کی بڑی داڑھی تھی، اس کو لوگ ناصل بولتے تھے، ناصل. آپ کے چہرہ دیکھ کر مجھے وہی یاد آیا، روایات یاد آیا کہ مدینے میں ایک یہودی تھا، اس کا لمبی داڑھی تھی، اس کا نام ناصل تھا. ایسے سخت واقعات کا بیان کرنا یہ ہم شیعوں کے لیے آسان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت، آپ جب ایام فاطمیہ ہو، جیسے شیعہ مجالس ہوتی ہیں، وہاں پہ جائیں، وہاں پہ ذاکرین بیان کرتے ہیں، لوگ روتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، لوگ عزا سے بے ہوش ہو جاتے ہیں. وہاں پہ آپ اگر سننا چاہیں سن لیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، نیکسٹ کالر لیتے ہیں بھائی. کس کو لے لیں؟ ایک منٹ. چنا صاحب. چنا صاحب، یہ چنا صاحب ہے، یہ بھی اسی جیسا ہے، دونوں کی داڑھی، ایک ناصل کیا دوسرا ناصل ہے. چنا صاحب کو جی لیں. جی چنا صاحب کو لیتے ہیں. ایک جو ہے ناصل کیا دوسرا ناصل آ گیا. جی چنا صاحب آئیے جناب. وہ کیا حال چال ہے؟ کیا حال ہے جناب؟ سب ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا احسان، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان. الحمدللہ، بڑی مہربانی. کیسے آنا ہوا بھائی؟ سرکار صاحب آپ بھی ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا احسان ہے، شکر ہے. آپ کی تشریف پچھلے پروگرام میں جو آپ سے سوال کیا تھا اس کا جواب لے کے آئے نہیں آئے؟ لے کے آئے جی. یہ تو اب وہ تو اگر پارٹ 2 چلائیں گے تو پھر جواب دے دیں گے اس میں. آپ پارٹ 2 نہیں، وہی پارٹ 1 کا آپ سے کئی سوال کیے تھے، اس میں سے ایک کا جواب دے دو. جان چھوڑا کے سارے تقریباً میں نے جواب دے دیے تھے. اب تو دوسرے وہ تو آپ کی چالاکی ہے نا کہ آپ کہتے ہیں وہ سب کے سامنے جھوٹ بولنا، وہ تو آپ کا پرانا شیوا ہے کہ جواب دے دی تھی. وہ اسی جواب کو دوبارہ دوہرا دیں، اسی میں پوچھتا ہوں دوبارہ دوہرا دیں. کون سے میں پوچھتا ہوں، پوچھ لوں